حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تو یہ لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ حجر اسود بطور موڑا یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر استعمال کیا گیا اور زمین پر اتار دیا گیا۔ دوسری روایات میں آتا ہے جس رات میں نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اسی رات حضرت آدم علیہ السلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس، اور پوری دنیا میں رات کو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے جنت سے دو یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم دو پتھر اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے یہ تو جنت میں میرے ساتھی تھے، یہ جنت کے جوہرات میں سے ہیں۔ ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو بغل گیر کیا اور تسکین حاصل کی۔ یہ وہ جنت کا سامان تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ عجب بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے اور یہ کہہ دیا تمہارے لیے تمام جنت میں سیر کرو، دیکھیے یہ ایک جو درخت ہے اس درخت کا پھل تم مت کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا تم حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائے۔ چنانچہ یہ وہ فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے، جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پھل کھائیں، یہ مقدر تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو اوجل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں اور بائیں جانب کہیں نظر نہ آیا تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پھل کھانے کا ایک اچھا موقع تھا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر یہ ہے کہ خاص قسم کا غضب ظاہر ہوا، تمہیں منع کیا گیا تھا، تم نے یہ پھل کیوں کھایا؟ اس ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دیکھا تو وہ فرشتہ حجر اسود کی شکل میں تبدیل ہو گیا، یہ فرشتہ پتھر میں بدل گیا، یہ فرشتہ حجر اسود کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ زمین پر لے کے آئے۔ اسی میں ایک دوسری حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، گویا پورے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دوبارہ اس کی اعضاء کے ساتھ ظاہر کرے گا، میدان حشر میں پہنچے گا اور وہاں پہنچ کر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ تھے اور میدان حشر میں پہنچ جائے گا، پھر دنیا کے اندر جو لوگ اس کو بوسہ کرتے تھے ان کی حق میں گواہی دے گا۔ تو معلوم ہوا یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اس کو بوسہ دیتے تھے وہ تختی پر نوٹ کر دیا جاتا ہے کہ آدمی جو اس کو بوسہ دیتا ہے کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کل روز قیامت وہ اس کی گواہی دے گا۔ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں میں مکہ کے اندر حجر اسود کے قریب کعبہ کے قریب ایک عرصے تک مقیم رہا، میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا، یہ حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں تھے، اس کے کان اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلا، وہ نکلا کافی دیر تک ٹہلتا رہا، اس نے دوبارہ وہی جگہ پر آ کر قائم ہو گیا اور پتھر کی دوبارہ شکل اختیار کر لی۔ حدیث میں آتا ہے جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، جیسا کہ دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسود سے مصافحہ کرنا یعنی اللہ سے مصافحہ کرنا، اللہ سے مصافحہ کرنا اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حجر اسود کا بوسہ لینے والوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ حجر اسود یہ وہ فرشتہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حجر اسود کو سلام کرنا اور اس کا بوسہ لینے کی عادت ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن اس میں ایک شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ اس کا بوسہ لینا ہے، تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ حرام کام کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا بوسہ لیا جائے تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ اگر قریب سے حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتے تو دور سے ہی استلام کر لے، استلام کر کے چوم لے تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے والے کو موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔